اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا المحلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی عمرہ کر کے واپس تشریف لاتے یا جہاد سے واپس تشریف لاتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بلند پہاڑی یا ٹیلے پر تشریف لے جاتے اور 3 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند فرماتے اور اس کے بعد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور ساری بادشاہت اسی کی ہے. ناظرین کرام، آج جو ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف لوگ موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ صاحب اس وقت کچھ لمحے نہیں بلکہ پورے پروگرام میں آج آپ ہمارے ساتھ انگیج ہو جائیے، کیونکہ آج کا پروگرام انتہائی اہم ترین پروگرام ہے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس وقت ظاہر اس پینڈیمک نے، کرونا نے ایک تباہی مچا دی ہے، اموات ہو رہی ہیں، بیماریاں ہیں. اس کا ناظرین جو ایفیکٹ ہے یا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لوگ ذہنی طور پہ بہت پریشان ہو چکے ہیں، تذبذب میں مبتلا ہیں، موت کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، کچھ ہو جانے کا خوف ہے، معیشت کا خوف ہے، معاش کا خوف ہے، نوکریوں کا خوف ہے، کاروبار کا خوف ہے. ایک عجیب بے سکونی اور بے چینی ہے ناظرین. اس بے سکونی اور بے چینی میں صرف ایک بات ہے کہ جس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور وہ بات ایسی ہے کہ اگر ہم اس پہ صحیح طرح سے توجہ کریں تو میرا خیال ہے ہمیں بہت سے مسائل کا حل انشاءاللہ نظر آ جائے گا. اور وہ کیا ہے ناظرین کہ قرآن و سنت کی روح سے کیفیات مراقبہ، اس کے احکام اور مسائل کے یعنی مراقبے پہ بنیادی طور پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں اور اس پہ فوکس ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ناظرین یا کسی مضمون مثلا عرفان نفس، موت، قبر، آخرت وغیرہ کو دل اور دماغ سے پوری توجہ کے ساتھ سوچنا اور اس پر یکسو ہو کر توجہ کو مرکوز کرنا مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کہلاتا ہے. یہ قلب کے اعمال مقصودہ میں سے ہے. اب آپ جانتے ہیں ناظرین کہ بدھ مت ہو، ہندوازم ہو، مسیحیت ہو یا جین مت ہو، یعنی کئی ایسے مذاہب اور پرانے مذاہب ہیں کہ جہاں مراقبہ یا سائلنٹ ریٹریٹ کی تاریخ خاصی پرانی ہمیں نظر آتی ہے. بلکہ دنیا بھر میں اگر آج آپ دیکھیں تو آپ کو بہت آسانی سے آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں کہ جی میڈیٹیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے جو مراقبے ہیں وہ لوگوں سے کروائے جاتے ہیں. ہم ظاہر ہے اس کی ایک ڈیٹیل ہے جو انشاءاللہ آج اس پہ بات کریں گے. مختلف چیزوں کا ناظرین مراقبہ مختلف انداز سے ہوا کرتا ہے. مراقبہ بیسیکلی ایک عمل ہے، ایک علم ہے، یکسو ہونے کا یوں کہوں تو ایک مشن ہے ناظرین. مراقبہ نام ہے بیسیکلی کنسنٹریشن کا، اور کنسنٹریشن کیا ہے؟ کنسنٹریشن بنیادی طور پہ ذہنی یکسوئی کا نام ہے. مراقبے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل اور دماغ کسی کام میں اس طرح مصروف ہو جائے ناظرین کہ اس طرح وہ فوکسڈ ہو جائے کہ اس کے اوپر زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی گرفت مکمل طور پر ٹوٹ جائے. اب حدیث جبریل کا حوالہ تھوڑا یہاں پر آتا ہے اور اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ناظرین؟ بہت ہی فوکسڈ ہو کے عبادت کرو. کوئی بھی عبادت ہو اس کو انتہائی دل جمعی کے ساتھ توجہ کو مرکوز کر کے اور فوکسڈ ہو کے
کے کرنا چاہیے۔ مراقبہ ناظرین تصوف کی ایک اصطلاح بھی ہے جس کا مفہوم فیض کا انتظار کرنا ہے، دل کو حق تعالیٰ کے سامنے حاضر رکھنا اور قلب کو حضوری حق میں ایسا رکھنا کہ خطرات دوئی اور خودی نہ آنے پائیں، اگر آئیں تو اسے مکمل طور پہ دفع کر دیا جائے۔ دراصل یہی مراقبہ ہے ناظرین، گردن کو جھکا دینا، غور و فکر کرنا، اللہ کے ماں سوا چھوڑ کر محض اللہ کی طرف دل لگانا، استغراق، گیان، دھیان، تصور، سوچ، بچار، قلب سلیم کی حفاظت مراقبہ ہی ہے ناظرین، اور دراصل وہی توجہ کا مرکوز ہوا کرتا ہے۔ اب آتی ناظرین کرام کہ اہل تصوف اور روحانیت کا وہ عمل جس میں غور و فکر اور تفکر کو بنیادی طور پر ایک مشق کی صورت دی گئی ہے اور اس کے لیے مختلف قاعدے اور آداب مقرر کیے گئے ہیں، اس کیفیت کا جو اصطلاحی نام ہے ناظرین وہ دراصل مراقبہ ہے۔ یہ علم فکر کی عملی شکل کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ مراقبہ ایک قلبی عمل ہے جو لفظ رقیب سے ماخوذ ہے۔ رقیب اسماء الہی سے ایک اسم ہے جس کے معنی نگہبان اور پاسبان کے ہیں۔ مطلب یہ ناظرین کہ اپنے ذہن کی اس طرح نگہبانی کی جائے کہ وہ منتشر خیالات اور سوچوں سے یکسر بے نیاز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یا اللہ کی کسی صفت کی طرف یا اس کی کسی نشانی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس معنی میں مراقبے کی تعریف یہ ہے کہ انسان ظاہری حواس کو ایک نقطے پر مرتکز کر کے اپنی روح اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو جائے تاکہ اس کے اوپر روحانی دنیا کے جو معنی اور اسرار ہیں وہ مکمل طور پہ روشن ہو کے رہ جائیں۔ چنانچہ ناظرین مراقبے کا اصطلاحی جو معنی ہے وہ غور و فکر اور تصور کے ساتھ تصور کو مرکوز کرنے کے ہیں۔ مراقبے کے لغوی معنی نگرانی کرنا، نظر رکھنا، دیکھ بھال کرنے کے ہیں۔ بات یہ ناظرین کہ آج بنیادی طور پر اسی حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ عربی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا بنیادی طور پر اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت جتنی بے سکونی میں مبتلا ہے، بے چینی میں مبتلا ہے، اضطراب میں مبتلا ہے، اور اس پینڈیمک نے جس انداز سے نفسیاتی امراض میں اضافہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں جہاں جہاں اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے، آپ مسلمان ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ غیر مسلم ہیں ہمارے ساتھ انگیج ہو جائیے۔ آپ کو بنیادی طور پہ ہم صرف اتنا بتائیں گے صاحب کہ جو اسلام کے اندر مراقبے کا تصور کیا ہے، یہ جو آپ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے، جو بنیاد اسلام دے رہا ہے مراقبے کی وہ کیا ہے اور اس سے کتنا آپ کو سکون ملے گا، شاید اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز علم علمی اور روحانی شخصیت ہے محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین مذہبی اسکالر محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، اور تیسری شخصیت ماہر اقبالیات ماہر نفسیات محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ آپ تینوں شخصیات سے واقف بھی ہیں اور تینوں یقیناً اس پروگرام کی یوں سمجھ لیجئے کہ خوبصورت سے اور حسین سے ستارے بھی ہیں۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم، کیسے مزاج ہے جی؟ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں، بڑا ایک ٹچی موضوع ہے میرا خیال ہے، آج بنیادی طور پہ وہی بات ہے، ہر جگہ سراسیمگی ہے، خوف کا عالم ہے، تو ذرا پہلے سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مراقبے کا تصور ہے ذرا اس پہ بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ مراقبہ در حقیقت انسان کی انسانیت کو اجاگر کرنے کا نام ہے۔ مراقبہ انسان کو اس کے مقصد تخلیق سے ہم آہنگ کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ مراقبہ پر گفتگو کرنے سے پہلے اس حقیقت کو انسان سامنے رکھے کہ اللہ نے مجھے دست قدرت سے بنایا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے عالمین میں سے یہ ایک چھوٹا سا کرہ زمین، اس پر انسان کو اپنے نائب کا درجہ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فی الارض خلیفہ، سبحان اللہ، اور جب اسے جنت سے دنیا میں اتارا تو کہا کہ وہاں اس مقام پر جانے کے لیے تجھے میری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کریم نے انسان کو اس درجے کی طرف کہ جو انسان کو فرشتوں کا مسجود بناتا ہے، واہ، جو انسان پر واضح کرتا ہے کہ تیرا مقام نیلی فام سے آگے ہے، واہ، تو فرشتوں کا مسجود ہے۔ کیا بات ہے۔ اسی لیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خاص مومن خاص فرشتوں سے افضل ہے، عام مومن عام فرشتوں سے افضل ہے۔ بھئی سبحان اللہ، کیا بات۔ جو مرتبہ و مقام لے کر تو دنیا میں آیا ہے
اس مرتبہ اور مقام کو قائم رکھنے اور اس منزل کو پانے کے لیے کہ جہاں سے میں نکالا گیا ہوں وہاں مجھے جانا ہے، اس میں قرآن کریم جگہ جگہ انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ قدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے بھیجو۔ کہیں وہ کہتا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان پر لازم ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ سوچے کہ مجھے بنایا کس چیز سے گیا، کیا بات، میرا مبدأ اور معاد کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں، غور و فکر، غور و فکر، یعنی مراقبے کی دوسری شکل لعلکم تتفکرون، تاکہ انسان اپنی پہچان حاصل کر کے اللہ کا وہ قرب پائے، طریقت ہو یا شریعت۔ اس میں یہ جو کہا گیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم انہی کو سیدھی راہ دکھائیں گے جو ہماری راہ میں چلیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہونا پروفیسر صاحب کہ اپنے اوپر غور و فکر کا مطلب وہ عرفان نفس والی بات آ گئی، اپنے آپ کو تلاش کرنا، وَفِي اپنے آپ کو کھوجنا۔ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جی تمہارے اندر ہے سب کچھ۔ اور اسی کے غور و فکر کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل تقریباً 5 سال غار حرا کی تنہائی میں بیٹھ کر میڈیٹیشن کیا۔ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ وہ عبادت رکوع و سجود کی نہیں تھی، وہ عبادت غور و فکر کی تھی، مراقبے کی تھی، مراقبے کی تھی کہ زمین و آسمان کس نے بنایا ہے، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، میں یہاں کس لیے آیا ہوں، میری منزل کیا ہے۔ اور انسان جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اس درجے پر آتا ہے کہ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چرواہے کے پاس سے گزرا، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے اس سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ میاں یہاں تو دودھ کی بات کرو، تم پانی کی بات کر رہے ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں مجھے پانی چاہیے، تو وہ اٹھا اور اپنے ہاتھ کا ڈنڈا اس نے پتھر پر مارا تو وہ اس میں سے فوراً پانی کا چشمہ نکل آیا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ اس کے پتھر پر ڈنڈا مارنے سے پانی کا چشمہ آ گیا۔ کہنے لگے، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میاں بات یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو رب کا مطیع بنا، کائنات کی ہر شے تیری مطیع ہوگی۔ اور یہ چیز مراقبے کے لیے، یعنی مجاہدہ جو ہے اس میں مراقبے کے بغیر آگے بڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ذرا پروفیسر صاحب آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں میں کہ تھوڑا سا آپ بھی اس پہ ذرا کامنٹ دیجئے۔ ایک تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ظاہر بات چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو غور و فکر ہی کیا کرتے تھے نا، بے شک ایسے، اور بار بار جو ہے غور و فکر ہو رہا ہے۔ بالکل موسیٰ علیہ السلام بھی غور و فکر کیا کرتے، جب 10 کمانڈمنٹس لینے گئے، وہ جو 30 دن پھر 40 دن وہ جو روزے، غور و فکر ہو رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو غور و فکر ہے بنیادی طور پہ، اگر میں ایک جملہ استعمال کروں یہ سوال کے طور پہ، اس میری بھی تصحیح فرمائیے گا اور ناظرین کو بھی ذرا سمجھائیے گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ عبادات ایک میزائل ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مراقبہ بنیادی طور پر، چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کنسنٹریشن کا نام ہے، فوکسڈ ہونے کا نام ہے، توجہ مرکوز کرنے کا نام ہے، تو مراقبہ ان عبادات کا چیمبر ہے، تو یہ کیا کہنا غلط ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ جنید صاحب، آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی عبادات کا نظام ہے، اس کا مطلوب و مقصود یہی ہے، یعنی اس کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا مراقبے کی منزل تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ ذرا غور کیجئے، یہ جو بار بار ایک سوالیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، کیا تم تدبر سبحان نہیں اللہ، کرتے؟ سبحان، پورا قرآن اسی پہ جتنی بھی آیات آپ دیکھیے گا جس میں دعوت غور و فکر دی گئی ہے۔ مجھے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جو اللہ رب العالمین کا انتہائی عبادت گزار، سبحان اللہ، انتہائی عبادت گزار، اس کا کوئی مسئلہ آن پڑا تو آپ دیکھیے کہ مراقبے سے جب انسان گزرتا ہے تو پھر وہ منزل کتنی قریب آ جاتی ہے، کتنی قریب آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کی ضرورت آن پڑی تو اس نے اللہ کے حضور میں عرض کی کہ باری تعالیٰ کہ میری یہ حاجت ہے یہ پوری ہو جائے۔
اب ایک ہفتہ گزرا، دوسرا ہفتہ گزرا، تیسرا ہفتہ گزرا. ہفتے کے دن چونکہ یہود میں عبادت کثرت کے ساتھ ہوتی تھی تو اس نے اپنی اس حاجت کے لیے اللہ کے حضور میں التجا میں 90 ہفتے روزہ رکھا. اللہ اکبر. یعنی ہر ہفتے کو روزہ رکھتا، التجا پیش کرتا. 90 ہفتے بیت گئے. حضرت وہب کہتے ہیں کہ 90 ہفتے گزرنے کے بعد اس نے خود کو مخاطب کیا. یہ جو ہے نا کہ اپنی طرف توجہ کرنا، سر جھکا کے، اور وہ اس طرح اپنے آپ سے مخاطب ہونا، اس نے خود کی طرف توجہ کی اور اس نے کہا کہ یہ جو تو حاجت اللہ کی طرف سے طلب کر رہا ہے، اگر تیرے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو اب تک تجھے دی جا چکی ہوتی، اب تک تجھے مل چکی ہوتی. کیا بات. جیسے ہی اس نے یہ خیال کیا، اللہ رب العالمین نے اس کی طرف ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور کہا کہ وہ جو تو نے یہ ایک لمحہ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اللہ کے حضور میں پیش کیا ہے نا، یہ اس 90 ہفتوں کے روزے کی عبادت سے افضل ہے، اور اس کے صدقے میں اللہ نے تیری وہ حاجت پوری کر دی. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو آپ قرآن مجید ذرا صحیح بخاری کی اس حدیث پہ غور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ مراقبہ ایک بہت بڑا چیک اینڈ بیلنس ہے انسان کی زندگی پہ. جو بندہ مراقبے سے گزرتا ہے وہ پھر کبھی بھی دائیں بائیں بھٹکنے کی طرف نہیں جا سکتا. اچھا ایک سوال اس میں ضمن پھر اس پہ آپ کامنٹ کر کے آگے بڑھیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مراقبے کو کوئی الگ سے شے بنا دیا ہے. گو کہ مراقبہ عبادت نہیں ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ عبادات سے جدا بھی نہیں ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ مراقبے سے زیادہ اچھی عبادت ہے ہی کوئی نہیں. جب یہ عبادات کا آبجیکٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا خوبصورت جملہ ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. کیا اچھی بات. کہ آپ نے یوں کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ جیسے اس مالک کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ذرا قرآن مجید میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو چیک اینڈ بیلنس یہ مراقبے کا رکھا ہے. کہیں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین نے رقیب کہا ہے، نگہبان، نگران. کہیں اللہ رب نے اپنے آپ کو بصیر کہا ہے، کہیں اللہ نے سمیع کہا ہے. بلکہ آپ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کو پڑھیں، انہوں نے مراقبے کے اوپر جو کلام کیا ہے اس کے اوپر وہ کلام کرتے 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 حضرت حاتم الاسم تک پہنچتے ہیں. اور وہ حضرت حاتم الاسم کا ایک بڑا خوبصورت میں مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت زیادہ مراقبہ کرتے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جب وضو کرتا ہوں نا تو میں ایک وضو نہیں کرتا، 2 وضو کرتا ہوں. ان کا ایک میں پانی سے وضو کرتا ہوں اور دوسرا میں توبہ سے وضو کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے مراقبہ. یہ ہے مراقبہ. دوسرا میں توبہ سے وضو کرتا ہوں. اور وہ وضو کرنے کے بعد انہوں نے کہا میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ میں مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ. میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جو ہے وہ دوزخ ہے، میرے پیچھے ملک الموت ہے، اور میں پل صراط کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں. اور جب اللہ اکبر کہتا ہوں یہ سوچ کے کہ آخری نماز ہے میری. بالکل ایسے یہ ہے وہ کیفیت. اور جو بندہ اس کیفیت سے ہوتا ہے وہ پھر گناہ کا تصور بھی نہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب دیکھیں کتنا کیٹیگوریکل بہت واضح ہوا. اب تھوڑا سا اصل میں مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم نے شاید تھوڑا سا کنفیوز کر دیا لوگوں کو. یہ جو ہمارے یہاں آج ظاہر ہے میڈیٹیشن کے نام پر، مراقبے کے نام پر مختلف سینٹرز کھلے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ آپ تھوڑا سا کلام کیجئے کہ آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسے کمانے کا ایک باقاعدہ دھندا بن چکا جس میں لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں میڈیٹیشن کے نام کے اوپر. بلکہ آپ دیکھیے کہ دیگر مذاہب میں جو ایک مراقبے کا تصور ہے، میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ آپ کلام کیجئے. لیکن اس سے پہلے میں ایک مثال دے کے آپ سے ذرا سا بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے جب مراقبے کو پڑھا تو میں نے دیکھا جی دنیا میں مختلف ممالک میں، خاص طور پہ ایک مثال جیسے بینکاک میں، وہاں پہ جو ہے وہ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کے اندر جو ہے وہ مراقبہ کروایا جا رہا ہے. وہ 10 دن 12 دن 15 دن کا سیشن، 20 دن 25 دن 30 دن کا سیشن. اب اس میں جو شرائط ہیں اس کو مجموعی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں شرائط کیا ہیں جی؟ اس میں شرائط یہ ہے کہ جی آپ نے کم کھانا ہے، اس میں شرائط یہ ہے آپ نے کم سونا ہے. اب ذرا ذہن میں رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اس میں شرائط یہ ہے کہ جی آپ نے جو ہے جھوٹ نہیں بولنا. اس میں شرائط یہ ہے جی کہ آپ نے بدکاری نہیں کرنی ہے. اس میں شرائط یہ ہے کہ آپ نے چپ رہنا ہے، یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ شرائط ہیں. اب آپ بتائیے ذرا یہ جو دیگر مذاہب کا تصور ہے اور خاص طور پہ جو میڈیٹیشن جو سینٹرز کھلے ہوئے پوری دنیا میں، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آج کا موضوع بہت ہی پریکٹیکل نوعیت کا موضوع ہے اور یہ ہمیں ایک پریکٹیکل وزڈم پہ لے کے جاتا ہے اگر اس کو کما حق سمجھ لیں. جناب دیکھیں مراقبے پہ بڑی اچھی گفتگو بھی ہو چکی ہے ابھی تک. حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تصوف
خیال کی اصلاح کا نام ہے. واہ ون لائنر ڈیفینیشن. واہ 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 کتنی خوبصورت ڈیفینیشن. جس کا خیال جتنا زیادہ اصلاح یافتہ ہے مصفہ اتنا ہی بہترین صوفی ہے. واہ واہ واہ. مراقبہ خیال کی اصلاح کا نام ہے. واہ. دیکھیں جیسے قرآن مجید کے حوالے سے ذکر ہوا, قرآن مجید نے جو اس لفظ کو استعمال کیا ہے, اللہ پاک اس میں پاک کے حوالے سے بھی استعمال کیا ہے. سورہ ہود کی آیت مبارکہ ہے فرتاقبوا انی معکم رقیب, انتظار کرو. ایک پیغمبر محترم نے اپنی امت کو کہا انتظار کرو, جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا. میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتا ہوں, ابھی فیصلہ ہو جائے گا کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے. رقیب کا مطلب کیا ہے کہ آپ نگرانی کرتے ہیں, آپ ویجیلنٹ ہوتے ہیں. ویجیلنس کا نام مراقبہ ہے. واہ واہ. سیلف ویجیلنس. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ رسے پہ چلنے والا کیسے چلتا ہے؟ کتنا مشکل کام ہے. واہ واہ. یعنی کئی میل گہری کھائی ہوتی ہے اور وہ رسے پہ چلتا جا رہا ہے, ہاں, اور اس رسے سے چلتے ہوئے پار چلا جاتا ہے اور گرتا نہیں. یعنی کتنا فوکسڈ ہوتا ہے. اب وہ کیا ہے, اس نے اتنی ویجیلنس کریٹ کر لی اپنے اندر کہ اب اس تھوڑے سے فاصلے پر بھی چلتے اسے گرنے کا خطرہ نہیں ہے. واہ واہ واہ. یہ صوفی ہے. واہ. صوفی ہر وقت جو ہوتا ہے, جو مسٹک ہے, وہ ہر وقت تنے ہوئے رسے پہ کھڑا ہوتا ہے. کیا اچھی بات. وہ ایک لمحے کے لیے غفلت کا شکار نہیں ہوتا. اسے پتہ ہے جو دم غافل سو دم کافر. جس لمحے میں نے غفلت کی میں ایمان کے رسے سے گر کے گمراہی کی کھائی میں چلا گیا. وہ وہاں قائم رہتا ہے. مراقبہ اپنے آپ کو اس نظام تربیت سے گزارنا ہے کہ آپ اپنے خیال کو اتنا پیوریفائی کر لیں, اتنا اس کو پاکیزہ کر لیں, اتنا اعلیٰ کر لیں کہ اس کے بعد اس میں شر نہ رہے. واہ. دیکھیں ہر میٹل سے الیکٹریسٹی گزرتی ہے, بالکل ایسا, لیکن جتنی گولڈ سے تیزی سے گزرتی ہے اتنی آئرن سے نہیں گزرتی. بہت اچھی مثال ہے, بہت اچھی مثال ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کہ گولڈ زیادہ لطیف ہے اس سے. واہ واہ واہ. آپ کا یورینیم سے جس طرح گزرتی ہے وہ گولڈ سے نہیں گزرتی. واہ. یعنی جتنی لطیف میٹل کی طرف آپ بڑھتے جاتے ہیں الیکٹریسٹی کی ویسٹیج اتنی کم ہوتی جاتی ہے. یہ جو جتنا آپ کا خیال پیوریفائی ہوتا ہے ایمان کی حرارت اس میں اتنی ہی زیادہ موجود ہوتی ہے. واہ 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 کیا اچھی بات. جتنا زیادہ انسان کا ایمان جو ہے اس میں پیورٹیز ہوتی ہیں, اس کے خیال میں پیورٹیز ہوتی ہیں. خیال ایک تار ہے, خیال ایک میٹل ہے جس سے ایمان کے کرنٹ نے گزرنا ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے. اب مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ آپ کی وہ ایکسرسائز ہے کہ تار موٹے ہونے چاہیے, پھر پیوریفائڈ ہونے چاہیے, پاکیزہ ہونے چاہیے, لطیف ہونے چاہیے. جتنا زیادہ آپ کے خیال کا تار لطیف ہے ایمان کا کرنٹ بندے سے خدا تک اتنی جلدی پہنچے گا. واہ 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 کیا اچھی. جیسے بھی امام ابن منبہ کا ذکر ہوا تو وہ آپ کی اللہ رب العزت کی طرف قبولیت کی طرف اس کو لے کے جائے گا. اگلی بات, ابھی آپ نے انٹرنیشنل اور یہ سارا پرسپیکٹیو کا ذکر کیا, مراقبہ ہاؤسز کا ذکر کیا. دیکھیں بات یہ ہے جب آپ مراقبہ کر رہے ہیں تو آپ کر کس بات پہ رہے ہیں. یعنی مراقبہ کا مطلب کہ آپ ایک خیال کی حفاظت کے اوپر اپنی مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے سٹینڈرڈ بات یہ ہے, ابھی آپ نے پریکٹس کا ذکر کیا کہ کئی مراقبہ ہاؤسز انہی پریکٹس سے آغاز کرواتے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کئی یہ بھی ہو رہا ہے جو میڈیٹیشن سینٹرز کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ روشنی سے بھی کروا رہے ہیں, میوزک سے بھی کروا رہے ہیں. اور اب اس میں جو بڑی اہم بات جس کو سمجھنے کی بات ہے, دیکھیں یہ سارا آپ کا ایک میکانزم ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس خیال پہ کھڑے ہیں. ہمیں نیپال جانے کا اتفاق ہوا, میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا تو وہاں پہ کچھ اسپرچول معاملات بھی اور اس طرح کے معاملات بھی ہمارے وزٹ کا حصہ تھے. اچھا. وہاں ہم ایک آشرم میں گئے. ٹھیک ہے. وہاں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم کیسے مراقبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ نیپال دنیا کی واحد اسٹیٹ ہے جو آفیشلی ہندو اسٹیٹ ہے. اچھا انہوں نے جب مراقبہ شروع کیا تو انہوں نے مراقبہ کیا لفظ اوم کا. اوم کا کیا, اور وہ نارملی کرتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے کرتے ہیں اس کا. ہم نے سارا آبزرو کیا اس کا سارا. وہاں بھی ایک چیز میرے ذہن میں آئی, میں آپ سے اب شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین سے. مراقبہ یہ ہے کہ آپ کس خیال پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. جس خیال پہ آپ کھڑے ہیں وہی خیال آپ کی ذات کا حصہ بنتا چلا جائے. واہ واہ کیا اچھی بات ہے. دیکھیں بروس لپٹن, بروس لپٹن اس وقت کا ایک بہت بڑا سیل بایولوجسٹ ہے, آج ویسٹ کا بڑا معروف آدمی ہے. اس نے ایک کنسیپٹ کو بڑا میچور کر کے پیش کیا. پہلے سے یہ کنسیپٹ چلتا آ رہا ہے لیکن اس سے بڑا میچور کر کے پیش کیا ہے. انسان کو اس کی جینیٹکس کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور انسان کی جینیٹکس کو اس کی پرسیپشن کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے. خیال کنٹرول کرتی ہے. واہ. ٹھیک ہے. جب آپ خیال کو ذات حق کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں
پھر آپ کی جینیٹکس کبھی بھی ذات حق کی باغی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے جو تصور ہے، اپنا خیال جو ہے وہ ایک تو پازیٹیو رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو جو ہے بنیادی طور پر اللہ کی ذات سے جوڑ دیں۔ دیکھیں آپ خیال صرف ذات حق کا رکھیں۔ واہ، وہی بات، بس اصل بات یہ۔ دیکھیں حضرت شاہ اکبر نے بڑی پیاری ایک بات لکھی فتوحات مکیہ میں، ایک بڑے صوفی تھے، تو ان کے پاس ان کا کوئی محب آیا، کہنے لگا حضرت مجھے اس وقت دعا میں یاد رکھیے گا جب آپ اللہ کے ساتھ خاص خلوت میں۔ واہ 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 واہ، انہوں نے فرمایا جب اس وقت میں تمہیں یاد رکھوں گا تو اللہ کے ساتھ خلوت میں کب ہوں گا۔ واہ کیا اچھی بات ہے، واہ 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 بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، اور بات وہی ہے، دیکھیں آج یہ جو مراقبے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ کوئی ما فوق العقل بات نہیں کر رہے ہیں ہم ناظرین۔ آج دنیا میں ہم ہی مسلمان، ظاہر ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، میڈیٹیشن سینٹرز میں جاتے ہیں، کیوں کہ ذہنی سکون مل جائے، قلبی سکون مل جائے۔ ارے صاحب جو وہ کر رہے ہیں یہ غور کیجئے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ آپ کو سوائے اسلام کے کوئی اور بات نظر ہی نہیں آئے گی، تو جو آپ کے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مراقبے کے طبی اور روحانی فوائد کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، درود پاک پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی، اور انشاءاللہ پھر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، اب آئیے میں آپ کو مراقبے کے طبی اور روحانی فوائد بتاتا ہوں بہت توجہ کے ساتھ۔ اچھا یہ اس لیے سنیے گا کہ اس سے آپ کو اپنے آپ کو انشاءاللہ بہت ریفائن کرنا ہے، اور اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ بچے ہیں یا بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، آپ کسی بھی عمر میں ہیں، توجہ سے سنیے کہ مراقبے کے طبی اور روحانی فوائد کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مراقبہ دماغ کو اس طرح پرورش دیتا ہے جس طرح کھانا جسم کو پروان چڑھاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مراقبہ اپنی مدد آپ کے منصوبے کی ایک اور نئی حکمت عملی بنانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو زیادہ واضح طور پر دیکھنے، یعنی اپنے آپ میں جھانکنے اور ایک فریم ورک فراہم کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح سے مراقبہ کرنے والے شخص کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہو جایا کرتی ہیں۔ مراقبہ کرنے والے کو روحانی علوم منتقل ہوتے ہیں۔ مراقبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ مراقبہ کرنے سے منتشر خیالی سے نجات مل جاتی ہے اور ذہن کو سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں اپنے معاملے کے اوپر۔ مراقبہ کرنے سے اخلاقی برائیوں سے ذہن ہٹ جایا کرتا ہے۔ مراقبہ کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ مراقبہ کرنے سے انسان پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے والا بندہ بیمار کم ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ مراقبے کے ذریعے بیماریوں کا علاج قدرت کا سربستہ راز ہے۔ مراقبے سے اللہ تعالیٰ پر یقین مستحکم ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے کے والے کو نیند جلدی اور گہری آتی ہے اور وہ فوراً سو جایا کرتا ہے۔ آج بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمیں نیند نہیں آیا کرتی۔ مراقبے سے فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے۔ مراقبے سے کسی بات یا مضمون کو بیان کرنے کی اعلیٰ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صاحب مراقبہ بندہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، نرم دل اور گفتگو لطیف ہو جایا کرتی ہے۔ مراقبہ کرنے والا بلا تخصیص مذہب و ملت اللہ کی مخلوق کو دوست رکھتا ہے اور خدمت کر کے خوش ہوتا ہے۔ مراقبہ کرنے والا ماں سے والہانہ محبت کرتا ہے، باپ کا احترام کرتا ہے، بڑوں کے سامنے جھکتا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے۔ مراقبہ کرنے والا بندہ سخی اور مہمان نواز ہوتا ہے۔ مراقبہ کرنے والا اپنی دعاؤں میں اپنے اوپر اور یعنی اس بات کو طاری کر لیتا ہے کہ اپنے اور پرائے
کا کوئی فرق اس کے نزدیک نہیں رہتا. تواضع اور انکساری مراقبہ کرنے والے کی عادت بن جاتی ہے. صاحب مراقبہ سالک کو پراگندہ خیالات کا بوجھ اور وقت کا ضیاع جو ہے وہ نظر آنے لگتا ہے اور وہ ہر حال میں اس سے نجات حاصل کرنے کی جد و جہد کرتا ہے. مراقبہ کرنے والے کی نماز میں حضوری پیدا ہو جاتی ہے. رکوع کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے وہ یوں سمجھتا ہے کہ جیسے فرشتے میرے سامنے صف بصف کھڑے ہیں اور میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں. یعنی وہی بات ناظرین, مکمل طور پہ عبادات میں وہ فوکس ہو جایا کرتا ہے. مراقبہ کرنے والے کو سچے خواب نظر آتے ہیں. اور آخری بات سب سے بڑھ کر, مراقبہ کرنے والے شریعت و تصوف پر کاربند انسان کو سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے, ایسا صوفیہ کہتے ہیں. وہی بات کہ جب آپ دربار الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو پھر اور حضوری کے تصور کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, اور جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضوری کے تصور سے حاضر ہوتے ہیں اور پھر اپنی چاکری پیش کرتے ہیں مراقبے کے ذریعے سے, تو پھر یقیناً کرم ہوتا ہے. بات کو آغاز مطلب وہیں سے کرتے ہیں پروفیسر صاحب کہ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو تصورات پیش کیے ڈاکٹر صاحب نے, اس میں تھوڑا سا اب یہاں پہ جو ایک سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مراقبہ کیا کیوں جاتا ہے بنیادی طور پہ, اس کا مقصد کیا ہے. یعنی میں نے جتنی توجیہات ابھی بیان کی ہیں, لیکن ایک عام سمجھنے والے کے لیے آپ سمجھائیے کہ ایکچولی اس کی ضرورت کیا ہے. جبکہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں, آپ روزے رکھ رہے ہیں, آپ عبادات کر رہے ہیں, مقصد کیا ہے مراقبے کا؟ مراقبے کا مقصد یہ ہے کہ نفس امارہ کو قابو میں لا کر اس کو نفس لوامہ سے گزار کر نفس مطمئنہ تک پہنچا دیا جائے. سبحان اللہ. اور وہ اس مراقبے کے ذریعے اپنے آپ کو اس منزل پر لے جائے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو کہا جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ اللہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کہ اسلام نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیوں رکھا؟ وہاں بھی یہی مقاصد ہے. ہاں, کیا بات ہے, کیا اچھی بات ہے. کتنا موقع ملتا ہے انسان کو بیٹھ کر اپنے اندر جھانکنے کا. اب مراقبہ کیا ہے؟ یعنی وہی بات نہیں, ذرا سے اس کی وضاحت پلیز اور فرمائیے. بہت اچھی بات آپ نے, یعنی اس کا مطلب دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کی بارگاہ, اللہ کے دروازے پر پڑھ رہے ہیں. بس. ہاں. اور مراقبہ اس بات کا نام ہے کہ انسان خود بھی اپنی آنکھ پر, اپنے کان پر, اپنی زبان پر, اپنے ہاتھ پر, اپنے پاؤں پر نگران بن جائے. اور یہ اسے تب حاصل ہوگی کہ جب روزانہ کچھ وقت اس کے لیے مختص کر کے یہ دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس پر نگران ہے, اس کی نگرانی سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے ثمرات جو ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے فنا فی الرسول ہوئے. اس فنا فی الرسول سے انہیں فنا فی اللہ کی جب منزل ملی تو پھر یہ موقع آیا کہ ان کے جسم پر ٹاٹ ہے, فرشتوں نے ٹاٹ اوڑھ لیے اور فرشتہ آ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے ہائے کہ میرے صدیق سے میرا سلام کہو اور اس سے پوچھو کہ وہ اس حال میں مجھ رب سے راضی ہے. یہ مقام انسان کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی پہچان حاصل کرتا ہے, جب وہ روزانہ کچھ وقت اللہ کے لیے نکال کر اس بات کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے کہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے, میرا آنکھ غلط نہ دیکھے, میرے کان غلط نہ سنے, میرے ہاتھ غلط چیز کی طرف نہ بڑھیں. ان چیزوں کا نام تو قرآن نے کیا فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس امارہ جو ہے یہ وہ منہ زور گھوڑا ہے. اس منہ زور گھوڑے کو قابو میں لانے کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نہنگو اژدہا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو مارا. نفس امارہ اگر انسان کے قابو میں آ جائے تو پھر اقبال کی زبان میں بات یہ آتی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. انسان اس مرتبے پر اس مراقبے کی بدولت ہی پہنچتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم پاکستان بننے کے بعد طالب علم تھے چھوٹی عمر میں, تو ہم دیکھتے تھے کہ بعض مساجد میں کچھ لوگ مغرب کی نماز کے بعد کچھ وقت نکال کر اپنے سر اپنے زانوں پر رکھ کر بیٹھے ہیں. تو ہم طالب علم تھے, ہم پوچھتے بھئی یہ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟
تو کہا جاتا کہ یہ مراقبہ کر رہے ہیں کہ روزانہ. اب مثال کے طور پر بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی مسلمان سبحان اللہ العظیم، اللہ کا یہ نام، اللہ کی یہ صفت زبان پر لا کر، کلمہ پاکی لا کر اپنے آپ کو روزانہ تھوڑا وقت دے کر اس میں اصرار کے ساتھ رہے، مداومت کرے، کیونکہ کوئی بھی کام مداومت کے بغیر نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہوئی پھر آپ ہٹ گئے، پھر اسی طرح آ گئے. ورنہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ چوپاؤں کی مانند ہیں بلکہ گئے گزرے ہیں. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، ان کو متحرک کرنا، ان سے وہ کام لینا کہ جو اس کو اس منزل تک پہنچائے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو رب تعالیٰ کی طرف سے صدا آ رہی ہو کہ یہ میرا بندہ میرے طرف آ رہا ہے. پھر اس سے ایک چیز یہ آتی ہے کہ جب انسان مراقبے کی بدولت یہ مقام حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے دور و نزدیک کے سارے فاصلے مٹ جاتے ہیں. پھر وہ اگر مسجد نبوی کے ممبر پر بھی بیٹھا ہو تو نہاوند میں لڑنے والے ساریہ کو بھی آواز دیتا ہے یا ساریہ الجبل. کیوں کہ دل سبحان اللہ. کیا بات. اب اللہ رب العزت جو یہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سما سکتا، اگر میں سماتا ہوں تو وہ بندہ مومن کا دل ہے. تو اب وہ دل اس قابل ہم بنائیں گے، کیسے بنائیں گے جلوہ یار کے قابل؟ اس کے لیے مراقبہ جو ہے وہ بنیادی اہمیت. اچھا، صوفیہ کرام کے نزدیک اب ذرا پروفیسر صاحب آپ فرمائیے کہ صوفیہ کرام جو ہیں ظاہر ان کی بڑی توجہ ہوتی ہے، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سلاسل ہیں، اس میں مراقبے کی تلقین باقاعدہ کی جاتی ہے کہ مراقبہ کیا جائے، اور پھر اس میں ان کے طریقہ کار بھی مروج ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ ان کے نزدیک کیا اہمیت ہے اس کی. جنید بھائی، اصل میں صوفیاء کے ہاں بنیادی طور پہ جو تصوف ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، تصوف سارے کا سارا ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان کی جہاں پر وہ لوگوں کے سامنے اس کی جلوت بہت خوبصورت دکھتی ہے نا، صوفیاء جو ہیں وہ اس بات کے اوپر محنت کرواتے ہیں کہ اس کی خلوت بھی اتنی پاک ہو جائے، اتنی پاک ہو جائے. یہاں پر مجھے امام حیثمی کی مجمع الزوائد کی ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ صوفیاء اس چیز کی طرف سالکین کو لے کے چلتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، 5 چیزوں کا ذکر کیا حضور علیہ السلام نے. فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، ولا الى احسابکم، اللہ تمہارے خاندان نہیں دیکھتا، ولا الى الوانکم، اللہ تمہارے رنگ نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. 5 چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. سبحان اللہ. وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا. کیا بات ہے، کیا بات. صوفیاء جو ہیں اصل میں وہ دل کو پاک کرتے ہیں، دل کو فوکس کرواتے ہیں، ان کو فوکس کرواتے ہیں، ان کو فوکس کرواتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دل فوکس ہوتا ہے تو پھر دیکھیے امام بیہقی شعب الایمان میں روایت لائے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں تو راستے میں ایک چرواہا ملتا ہے، بکریاں چرانے والا. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ پانی اس کو کہتے ہیں پی لو، وہ کہتا ہے نہیں میرا روزہ ہے. آپ کہتے ہیں اتنی شدید گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور میں اپنی آخرت کے لیے کچھ زیادہ سفر جمع کرنا چاہتا ہوں. آپ بے پناہ متاثر ہوتے ہیں کہ اتنی شدید گرمی میں، اتنی شدید محنت میں، حالت روزہ میں، اور نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بندہ تو کوئی بہت صالح متقی لگتا ہے، تو اس کے تقوی و طہارت کو تھوڑا سا چیک کیا جائے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کھانا کھانا ہے دوپہر کا، تو ایک جو بھیڑ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں فروخت کر دو. تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ نہیں یہ میری نہیں ہے، میں تو جسٹ چرواہا ہوں، تو مالک کوئی اور ہے، میں یہ نہیں بیچ سکتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب انسان بھیڑوں کو لے کے نکلتا ہے تو کئی بھیڑیں گم ہو جاتی ہیں، کئیوں کو بھیڑیے کھا جاتے ہیں، تو مالک سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑ جو ہے وہ آج ایک بھیڑیا پکڑ کے لے گیا تھا. تو جیسے ہی اس نے یہ سنا تو دیکھیے جو بندہ مراقب ہوتا ہے،
جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا، سیلف ویجیلنٹ. جی 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 جو بندہ مراقب ہوتا ہے ہر لمحے اپنے معاملات کا، اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے فوراً اپنی انگلی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، اس نے کہا میرا مالک یہاں پہ نہیں ہے، لیکن این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ اکبر، اللہ کہاں ہے، اللہ اکبر. ان دو لفظوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک وجد کی کیفیت طاری کر دی. اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ واپس آنے تک ان کی زبان پہ بار بار یہی لفظ تھے، این اللہ، این اللہ، این اللہ، اللہ 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 اللہ. ہمارے معاشرے کی تمام تر خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ ہم نے اس این اللہ کے کانسیپٹ کو پس پشت ڈال دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف پریکٹس کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ جو اس کی جو ایسنس ہے اس کو ہم حاصل نہیں کر رہے بنیادی طور پہ. اصل بات تو پھر یہی ہوگی نا. یعنی دیکھیں ایک بات یہ بتائیے کہ صوفیہ کے نزدیک مراقبے کی ظاہر اہمیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو طریقہ کار ہے اس پہ بھی تھوڑا سا کلام ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ایسے، یعنی مثال کے طور پہ میں ڈی فوکسڈ ہوں، میں فوکسڈ ہونا چاہتا ہوں اپنی ذات میں اپنی ذات کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، میں اور بہت کچھ تلاش کرنا چاہتا ہوں، تو میں ڈسٹریکٹ ہوا ہوں، مجھے ٹریک پہ آنا ہے. صوفیہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ ٹریک پہ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا جناب. جی عرض یہ ہے کہ اس میں دو تین بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سطح تک تو مراقبہ ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر آگے بڑھنا محفوظ نہیں ہوگا. یعنی ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں مراقبے کا معنی کیا ہے، مراقبے کا استدلال کیا ہے، اس کی حکمت اور فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے اگلے مرحلے پہ کہ کرنا کیسے ہے. کرنا کیسے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مراقبہ بنیادی طور پہ جب بھی کیا جاتا ہے کچھ معلوم حقائق پر استقامت اور نامعلوم حقائق کی دریافت کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دو باتیں بڑی واہ 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 واہ، کیا اچھی بات ہے. معلوم پہ استقامت ہو جائے اور نامعلوم دریافت ہو جائے. معلوم ہو جائے. واہ واہ واہ، اچھی بات. اچھا، اب جو طریقت ہے حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوری فرماتے ہیں دو چیزوں کا نام ہے، ثابت قلبی اور ثابت قدمی. ثابت قلبی اور ثابت قدمی. کیا اچھی بات ہے. ثابت قلبی ملے گی جب آپ کلیئر ہوں گے. مجھے ایک چیز کی کلیئرٹی نہیں ہے، میں نے 92 پہ آنا تھا، مجھے پتا ہے، تو میں پورے یقین کے ساتھ چل پڑا. آپ فوکس تھا، لیکن پہلے پتا تھا جانا کہاں ہے. پہلے انشراح ضروری ہے. واہ واہ واہ. پہلے شرح صدر ضروری ہے. جب شرح صدر ہوگا تو اس پہ ثابت قلبی ہوگی، آپ کا دل جم جائے گا. اچھا ایک سوال اس میں مجھے ایک دم ایک خیال آ گیا. مراقبہ کرتے وقت کہا یہ جاتا ہے سب سے پہلے اپنے ذہن کو خالی کر دو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ نفی کر دو، اور پھر اس کے بعد ایک جگہ فوکس ہو جاؤ. کلمہ بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے لا کرو، اس کے بعد اللہ کی صدا لگاؤ. سیف الملوک نے کہا ہویا فنا فی شیخ اے طالب مرشد وچ سمایا. واہ واہ. لا الہ دی پھیر بہاری. پہلے صفائی کریں گے تو کچھ آئے گا. پہلے صفائی کریں. واہ. دیکھیں جب کچھ جگہ آپ نے کرسی خالی نہیں چھوڑی تو میں بیٹھوں کہاں. واہ واہ واہ. بالکل خالی تھی، ہم آ کے بیٹھ گئے. بالکل ٹھیک ہے. دل کی کرسی کو خالی کریں گے تو کوئی چیز آ کے بیٹھے گی نا. دماغ کو بھی خالی کریں. دماغ دل اصل تو خیال ہے نا. اصل خیال. یعنی خیال کے خانے کو خالی کریں گے تو نئی چیز آئے گی نا. واہ واہ. تو بنیادی طور پہ مراقبہ جو ہے یہ اسی پریکٹس کا نام ہے کہ آپ دیکھیں حدیث پاک ہے، وہ بڑا خوش نصیب مومن ہے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، جس کو ان باتوں سے نجات دے دی گئی جن کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. آئے ہائے ہائے. لا یعنی چیزوں سے وہ نکل گئی. بھائی کیا بات. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے خیال کو لا یعنی چیزوں سے الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں اب مراقبہ کریں کیسے، تو میں یہ عرض کروں گا صرف ایک چیز کا مراقبہ عام آدمی کو کرنا چاہیے. واہ. وہ اللہ کی حضوری کا احساس ہے. بھائی سبحان اللہ. کیونکہ اس کے علاوہ جس چیز کی طرف جائیں گے اس میں کہیں نہ کہیں لغزش کا امکان موجود ہے. دیکھیں جو شیطان ہے وہ آپ کے خون میں دوڑتا ہے. واہ. ٹھیک ہے، وہ ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. واہ. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ بندہ مومن کے ساتھ ہر وقت شیطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ مگن ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے جوڑ دو. اچھا جیسے آپ کسی اور خیال کے لیے مراقبہ کریں گے، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بالکل خیر طلب کرنا ظاہر ہے. جب آپ کسی کام میں پوچھتے ہیں کیا ہو، کتنے استخارہ کرنے والے ہیں جو استخارے کے بعد کامیاب ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں کیوں نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. بھئی اس کا ایک پروٹوکول ہے. آپ نے پروٹوکول کے بغیر کیا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے پروٹوکول کے بغیر کیا ہے
تو آپ کچھ اور نتائج تک بھی پہنچیں گے. ٹھیک ہے. جب ہم عام چیزوں کو لے کے مراقبے پہ بیٹھیں گے، چونکہ آپ پریکٹیکل پہ آگے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے جتنے ہمارا طالب علمانہ فہم ہے ہم ناظرین تک وہ بات کمیونیکیٹ کر دیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. جب آپ عام معاملات کو لے کے مراقبے پہ بیٹھیں گے تو بہت سے دوسرے خیالات بھی آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں گے، اور آپ کو نہیں پتا. دیکھیں فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آپ کے جو زمین ہے خیال کی اس پہ فجور اور تقوی دونوں کا الہام ہو رہا ہے. قد افلح من زکاہا، جس نے فجور اور تقوی اچھے اور برے خیال کو الگ الگ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دسا، جس نے دونوں کو مکس کر دیا ناکام ہو گیا. اب اس میں اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک لائن آپ کو بنانی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ بہت سے لوگ پروفیسر صاحب، یعنی ہمارے یہاں جو ہے اپنا ٹیلی پیتھی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ بھی اس کی ایک شکل ہے، شمع بینی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بھی ایک وہ معاملہ ہے. پھر لوگ کشف القبور کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی اب وہ اللہ کے سربستہ جو راز ہیں اس کے اندر دخل اندازی شروع کر دیتے ہیں مراقبے کے ذریعے سے، کہ کسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ قبر کے حالات پتہ چلنا شروع ہو جائیں. بات وہی ہے، وہ جو بات فرما رہے ہیں کہ اگر ہم بہت آسان کر لیں کہ اللہ کے دربار کی حضوری جو ہے اس کو جو ہے مضبوط کر لیں، اور ہر عبادت کو، وہی بات ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ عبادت کا چیمبر جو ہے مراقبہ ہے، فوکسڈ ہو جائیں کہ اب میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، سب کو لا کہوں اور اس کی طرف جو ہے وہاں کہنا شروع کر دوں. جی اب یہ جو بات آپ نے کہی اسی کو احساس کہتے ہیں، کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ اس پر مطلع ہے. اس کے لیے قرآن کریم نے یہ خوبصورت الفاظ کہے کہ الا یعلم من خلق. ٹھیک. اے بندے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس سے بھی کوئی چیز مخفی رہ سکتی ہے؟ پھر اس احساس پر ہمیشہ قائم رہنے کا نام مراقبہ ہے. ٹھیک ہے. کہ انسان جب اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے، یہ نہیں کہ ایک کیفیت تھوڑی دیر کے لیے آئی. اب میں اگر اس بات کے لیے مراقبہ کروں کہ مجھے قبور کے حالات معلوم ہوں، فلاں ہوں، تو میری توجہ اللہ سے تو ہٹ گئی. بالکل ٹھیک ہوگی. جب میں نے اپنا رشتہ مراقبے کی بدولت اللہ سے جوڑ لیا تو پھر کائنات کی کوئی چیز میری آنکھوں سے اوجھل ہو. اور اصل بات یہی ہے، اصل تو یہی ہے کہ انسان، جس طرح حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے، تو وہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے، تو پھر اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی. تو اس منزل کو پانے کے لیے مجاہدے میں مراقبے کی جو صورتحال ہے وہ اہمیت کی. بالکل. بہت شارٹ کامنٹ، وقت بہت کم ہے پروفیسر صاحب، آپ فرمائیے کہ ہمیں بیسیکلی مراقبہ جن لوگوں کو کرنا، خاص طور پہ اس ماحول کے اندر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے؟ مراقبے کے لیے میں پیغام کے لیے سہارا لوں گا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ لقمان کا، کہ خاص طور پہ والدین جو ہیں، دیکھیے ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، تو ہم ان کے دلوں میں اپنا ڈر ڈال رہے ہوتے ہیں. یعنی نماز پڑھنی ہے تو بیٹا اس لیے نماز پڑھنے جا رہا ہے کہ ابو ناراض ہوں گے، بیٹا اس لیے اچھے کام کر رہا ہے کہ امی ناراض ہوں گی. ہمیں ان کی تربیت میں بجائے اپنا جو ہے وہ خوف ڈالنے کے اللہ کا خوف ڈالنا چاہیے. آپ سورہ لقمان کو پڑھیں نا تو سورہ لقمان میں نماز کی بات بعد میں ہے. پہلے بات حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو نصیحتیں کرتے ہوئے کہی نا، انہوں نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا تیرے چھوٹے سے چھوٹا عمل، خواہ وہ کسی چٹان کے نیچے چھپا ہوا ہو، خواہ وہ آسمانوں میں ہو، خواہ وہ زمین میں ہو، یاد رکھنا قیامت والے دن اللہ اسے لائے گا اور اس کا تم سے حساب لے گا. بالکل ٹھیک. تو ہمیں یہ تصور لوگوں میں اور اپنے میں اور اپنے بچوں میں ڈالنا چاہیے کہ ہمارے ہر عمل کو ہر لمحے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ رب ہر وقت تمہارے ساتھ. بالکل ٹھیک. یعنی ہمیں فوکسڈ رہنا چاہیے. بات یہ ڈاکٹر صاحب بالکل شارٹ کامنٹ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل جی، مراقبہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ربط کو زندہ کرنا ہے. جب ہم اللہ کے ساتھ ربط کو زندہ کر لیں گے، قرآن مجید میں ہے کہ اصحاب کہف نے یہی کام کیا تھا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ارشاد ہے کہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ ربط جوڑا، ہم نے ان کے قلوب کے ساتھ ربط جوڑا اور ان کے لیے پوری کائنات کو متی. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. ناظرین کرام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور میں آخر میں دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ایک طفل مکتب کی حیثیت سے کرنا چاہوں گا. میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لذتوں کو مٹا دینے والی شے کو کثرت سے یاد کیا کرو. اگر کچھ کرنا ہے تو ناظرین ایک کام ضرور کیا کریں اور روز کیا کریں، بہت ضروری ہے کہ مراقبہ موت ضرور کیا کریں. ذرا بیٹھیں تصور کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ میں نے دنیا میں سب کچھ کر لیا، اچانک میری موت آ گئی اور میں اب جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر آخری سانسیں لے رہا ہوں. میرا اعزا و اقربا میرے ساتھ موجود ہیں،
اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر آ کے یہ کہتا ہے کہ ہی از اور شی از نو مور. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مجھے میرے گھر والے روتے دھوتے اب گھر پر لے کر جا رہے ہیں. ایمبولنس کا انتظام ہو چکا ہے. تھوڑی دیر کے لیے مجھے کچھ گھنٹوں کے لیے ایدی کے سرد خانے میں بھی رکھ دیا گیا ہے. اب ذرا سوچئے کہ گھر والے گھر پر لے گئے, اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ غسل دے دیا گیا ہے. غسل دینے کے بعد آپ کو کفن پہنا دیا گیا ہے. تصور کیجئے کہ کفن پہنانے کے بعد اب روتے دھوتے ہوئے تمام رشتہ داروں نے آپ کی میت کو اٹھایا, اور میت کو اٹھانے کے بعد اب آپ کو قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں. قبرستان کی طرف جب لے گئے, قبرستان میں آپ کو داخل کر دیا گیا ہے, اور تھوڑے ہی لمحوں کے بعد آپ کو قبر کے اندر داخل کر دیا گیا ہے. سلیب رکھ دی گئی ہے, مٹی ڈال دی گئی ہے, اور آپ کے گھر والے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اس تصور کو اپنے ذہن کے اندر روز قائم رکھیں کہ آپ آئے ہیں, آپ کو مرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ مراقبہ موت کریں گے تو ایک تو اللہ کی یاد دل کے اندر بس جائے گی, اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا, اللہ کا خوف مزید پیدا ہو جائے گا, اللہ کی محبت مزید پیدا ہو جائے گی, اور جو گناہ آپ کی طرف آئے گا اس گناہ سے آپ رک جائیں گے, کیونکہ آپ کو یہ خوف ہوگا کہ آپ نے اس دنیا سے جانا ہے, یعنی آپ کو موت آنی ہے, آپ کو قبر میں بھی اترنا ہے اور حشر میں بھی حاضر ہونا ہے. آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. اسم اعظم کی برکات کا ایک وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہم انی اسألک بسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اسی اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے. حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے. پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے. روزنامہ 92 نیوز میں آج ناظرین کیفیات مراقبہ اور احکام و مسائل کے حوالے سے آپ بہت ہی خوبصورت حسین مضمون پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا لائک کر لیجئے, اور اگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے جی اس نعرے کا وقت ہے جسے میں دو قومی نظریہ کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے پاکستان کی سب ہلالی پرچم کی حفاظت فرمائے, اس کے محافظین کی حفاظت فرمائے, اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, اس پاکستان کا, مسلم امہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.